الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی اور تم پر کتاب کھلی نازل کر دی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لوگوں کے واسطے اپنی دلیل بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لوگوں کے واسطے دلیل بنا کر بھیجا۔ دلیل پکی ہوگی تو دعویٰ بھی پکا ہوگا۔ اگر دلیل کمزور یا ناقص ہو تو دعویٰ بھی کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے وہ پہلے دلیل کو مانے گا۔ اگر دلیل سے مطمئن ہو گیا تو دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا مکمل بنایا، ایسا حسین بنایا، ایسا بے مثال بنایا کہ کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، تاکہ دلیل کمزور ہو جائے تو دعویٰ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو بنا کے پیار آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے رسول اور نبی معجزات لے کر آئے، مگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بن کر تشریف لائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان میں یہ کمی تھی، یہ نقص تھا۔ اس لیے مکمل بنا کر بھیجا، مکمل ایک معجزہ بنا کر بھیجا۔ یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے۔ میری اس دلیل سے میرے دعوے کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کے معجزات۔ جب سرکار مدینہ اپنے بال کٹواتے تو صحابہ کرام ان کو گرنے نہ دیتے، وہ اپنی جولیاں بھر لیتے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اپنی جولیوں میں بھر لیتے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں حضور کا بال سجا رکھا تھا۔ جب بھی جنگ کو جاتے تو وہ ٹوپی پہن لیتے، جس کی برکت سے ہر جنگ میں ان کو فتح ہو جاتی۔ ایک دفعہ وہ ٹوپی کو گھر بھول گئے تو ان کی بیوی ان کے پاس وہ ٹوپی لے آئی، جس کی برکت سے وہ وہاں سے بھی فتح پا گئی۔ حضرت اسما کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا اور وہ بال حضرت اسما پانی میں حل کر کے جسے بھی پلاتی وہ مریض شفا پا جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا چہرہ انور بھی جو بھی دیکھ لیتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ کافروں کا سردار ولید حضور کے پاس آیا، اور جب وہ حضور کو دیکھ کے واپس آیا تو کافروں کو کہنے لگا ان کا چہرہ انور بہت ہی چمکتا ہے، اور وہ چہرہ ایک جھوٹوں کا چہرہ نہیں، وہ ایک خاتم النبیین کا چہرہ ہے۔ یعنی کافر بھی حضور میں سے کوئی عیب نہ پا سکے، بلکہ مکہ کے تمام لوگ جان کے دشمن بھی تھے، پھر بھی یہ کہتے تھے کہ تو صادق امین ہے، تو بے عیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی
دلیل بن کر تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا تو میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، خدا کی قسم ما رمیتا شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کسی چیز کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ معراج کی رات حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تم نے سب انبیاء اور رسولوں کو دیکھا ہے، بتا ہم جیسا بھی تھا کوئی؟ حضرت جبرائیل نے کیا خوب جواب دیا، سب کو دیکھا مگر آپ سا جمیل و حسین و جمیل کوئی نہ پایا، آپ سب سے اعلیٰ و مرتبت ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی آنکھوں کا معجزہ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا، حضرت عمر کو عمر فاروق بنا دیا، عثمان کو عثمان غنی بنا دیا، حضرت علی کو علی المرتضیٰ اسد اللہ بنا دیا، بلال کو دیکھا تو رشک کمر بنا دیا، بدنصیب کو دیکھا بانصیب بنا دیا، گمراہ کو دیکھا تو ہادی بنا دیا، ذلیل کو دیکھا معزز بنا دیا، جاہل کو دیکھا تو عالم بنا دیا، کمزور کو دیکھا شاہ زور بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں آپ کو حضور کی زبان مبارک کا معجزہ بیان کرتا ہوں۔ میرے حبیب کی زبان سے قرآن اور حدیث نکلی، جو بھی نکلا وہ پورا ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اگر میں اس بات پر ایمان لے آؤں گا اگر وہ درخت آ کر گواہی دے۔ فرمایا، اس سے کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت حاضر ہو گیا اور گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور نبی ہیں یہ، جس سے وہ جو یہودی تھا وہ ایمان لے آیا۔ ایک دن ابو جہل آیا، اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر کہنے لگا، اے محمد اگر تم سچے ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، اے چچا اگر میں بتا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو ابو جہل نے کہا، ہاں میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے کنکریوں سے فرمایا، میری گواہی دو۔ مٹھی سے کنکریوں نے آواز دی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہاں آپ اللہ کے سچے اور آخر الزمان نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مٹھی میں سے کنکریوں نے گواہی دی تو میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا، اور سکھیاں کھجوراں نو اگا جاندا، اور شجراں نو کول بلا جاندا، انگلی چو چشمے چلا جاندا، سورج نو الٹا پھرا جاندا، چن دے ٹکڑے کرا جاندا، خدا دی حقیقت نو اوہی جانے تے او دی حقیقت نو خدا جاندا۔ سبحان اللہ۔ خدا کے پیارے رسول کا لعاب دہن کا معجزہ سماعت فرمائیں۔ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، میرے پیارے نبی نے اپنے منہ کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ مبارک میں لگایا تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت قتادہ جنگ احد میں لڑ رہے تھے کہ ایک تیر آ کر آپ کی آنکھ میں لگا، آپ کی آنکھ نکل گئی، فوراً دوڑتے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، لاؤ میرے پاس۔ حضور نے اپنا لعاب دہن اس آنکھ پر لگا کر جوڑ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آنکھ ایسی روشن ہوئی کہ اس کی روشنی کبھی کم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور معجزہ سماعت فرمائیں۔ مدینے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم پانی کہاں سے پئیں، کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ چلو ابھی دیکھتے ہیں۔ آپ کنویں کے پاس چلے گئے، آپ نے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، فرمایا پانی نکالو اب۔ جب پانی نکالا گیا تو پانی اتنا ٹھنڈا اور میٹھا تھا کہ صحابہ نے پہلے کبھی نہ اس طرح کا پانی پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب میرے نبی کے لعاب دہن کا معجزہ تھا کہ کڑوا پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ اسی طرح جنگ خندق بھی ہونے والی تھی۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خندق کھود رہے تھے۔
حضرت جابر اسی وقت حضرت جابر بن عبداللہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور آپ کی دعوت آج ہمارے گھر ہوگی۔ آپ نے اعلان کر دیا، اے میرے صحابہ، آج شام کو جابر کے گھر سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ، کھانا بہت کم ہے۔ مگر آپ نے فرمایا، اے جابر، فکر مند نہ ہو، کھانا تھوڑا نہیں رہے گا۔ شام سے پہلے جابر نے چند جوں کا آٹا لیا اور سالن کے لیے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت جابر کے 2 بچے بھی تھے، انہوں نے اپنے باپ کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، ذرا چھت پہ آؤ۔ جب وہ دونوں چھت پر گئے تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو لٹایا اور چھری لے کر کہنے لگا کہ ابو نے بکری کو اس طرح ذبح کیا ہے، آؤ میں بھی تمہیں ذبح کروں۔ اور جب وہ چھوٹا بھائی اس کو ذبح کر دیا تو بڑے نے بھی چھت سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ ماں نے ان کی چیخ سنی تو دوڑی آئی۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو ماں نے اٹھایا، کمرے میں پلنگ پر لٹا دیا اور ان کے اوپر چادر دے دی اور سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد ان کو دفن کر دیں گے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کے گھر میں صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا، جابر ہنڈیا لاؤ۔ جب جابر نے ہنڈیا لائی تو حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آٹے میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر اس پر انہوں نے چادر دے دی، اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ 10 صحابہ آتے جاتے اور کھانا تناول کر کے جاتے۔ ایسے ہی 1500 صحابہ نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر کھانے میں پھر بھی کمی نہ آئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ میرے رسول عربی کے لعاب دہن کی برکت سے کھانے میں زیادتی ہوگی۔ اب حضور کے کھانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے میرے ساتھ نہ کھائیں گے۔ حضور نے تو حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کہیں باہر کھیلنے گئے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ مگر آپ نے فرمایا، اے جابر، سچی بات بتاؤ۔ یہ سنا تو بچوں کی ماں رونے لگی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دونوں بچے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور چادر اٹھا کر دیکھا تو وہ بچے فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے ان بچوں کے سامنے جا کر کہا، اے بچوں، اٹھو اللہ کے نام سے۔ تو جب آپ نے اتنا فرمایا تو وہ بچے اٹھ کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ جا کر دسترخوان پر جا کر بیٹھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہماری بکری وہی زندہ نہ ہوگی جو ابو نے ذبح کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا، بکری کی ہڈیاں جمع کرو۔ ہڈیاں کو جمع کیا گیا، ہڈیاں کو جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ تو جب حضور کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا، اے بکری، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ بکری زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آپ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ بکری جو سب نے اس کو کھا لیا تھا، وہ اس کی ہڈیاں اکٹھی کی گئی اور حضور نے اپنا دست اقدس اس بکری پر، اس ہڈیوں پر پھیرا تو وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا حضور کا معجزہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ سماعت فرمائیں۔ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ۔ مکہ میں یمن سے ایک آدمی آیا جس کا نام حبیب یمنی تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ آخر الزمان نبی تشریف لائے ہیں۔ وہ ابو جہل سے ملا۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کے پاس نہ جانا، وہ جادوگر ہے، وہ سب پر جادو کر لیتا ہے۔ حبیب یمین نے کہا، آؤ تو صحیح، میں آج ایک ایسا سوال کروں گا جس کا تعلق آسمان سے ہوگا۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں، ابو جہل اور حبیب یمنی دونوں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور سوال کرتا ہے ابو یمنی اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ادھر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کریں۔ اگر آپ اس کے 2 ٹکڑے کریں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا، ذرا غور سے دیکھنا، یہ نہ ہو کہ تم پھر یہ کہہ دو کہ یہ جادو ہے۔ حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس جانب اور ایک دوسری جانب گر گیا۔ تو بعد میں پھر وہی حضور کے حکم سے وہی چاند دوبارہ جڑ کر وہاں اپنی
جگہ دوبارہ پہنچ گیا۔ حبیب یمنی نے دیکھا تو حضور کے قدموں پر آ گرا اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور یوں پکارنے لگا، خطا کار ہوں میں، عطا چاہتا ہوں، تیرے فضل کی انتہا چاہتا ہوں، مجھے ساری دنیا نے ٹھکرا دیا، سہارا حبیب خدا چاہتا ہوں، نہ دنیا کی خواہش نہ جنت کی خواہش، نہ دنیا کی خواہش نہ جنت کی خواہش، آپ کی ایک پیاری نگاہ چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے سرکار دو عالم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ چاند بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر چلتا ہے، جس کے اشارے پر چاند چلیں اس کی شان کی انتہا بس خدا ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حضور کا معجزہ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے نماز ادا فرما لی تھی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد آپ حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ نماز عصر کا وقت جا رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، یہ سوچ کر اور حضرت علی نے سوچا کہ میری نماز عصر قضا ہو رہی ہے، قیامت کے روز خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ حضور کے چہرے پر پڑا، آپ کی آنکھ کھلی، پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ حضور مسکرائے اور فرمایا اے علی اب ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ادا پڑھنی ہے۔ حضور مسکرائے اور سورج کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ انگلی کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہونے شروع ہو گیا۔ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے انگلی اوپر اٹھ رہی تھی، سورج بھی اوپر اٹھ رہا تھا۔ آپ نے حضرت علی نے پھر نماز عصر ادا کی۔ سبحان اللہ۔ وہ سورج جو مغرب کی طرف سے غروب ہو گیا تھا، وہاں سے پھر طلوع ہوا اور نماز عصر کے وقت پر آ کر دوبارہ وہاں آ گیا، اور پھر حضرت علی نے اپنی نماز عصر ادا کی۔ اور اس سے کتنی بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سر سے لے کر پاؤں تک ایک معجزہ بن کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکمل معجزہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور معجزہ سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو اور زیادہ منور فرمائیں۔ حدیبیہ کے سفر میں 15,000 صحابہ کے ہمراہ حضور جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر قیام فرمایا۔ حضور نے عرض کیا، اسی وقت صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی بہت کم ہے، وضو بھی نہیں کر سکتے، اور جانوروں کو بھی بہت زیادہ پیاس لگ چکی ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جتنا بھی پانی ہے میرے پاس لے آؤ۔ ایک مشکیزے میں پانی بھر کر صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے اس مشکیزے کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، یوں ہی پیارے پیارے ہاتھ آپ کی 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، یوں لگتا تھا کہ 5 نہریں بہہ رہی ہیں۔ سب صحابہ نے سب مشکیزوں کو بھر لیا، اور سب برتن بھی بھر لیے۔ سب جانوروں نے بھی سیر ہو کر، سب نے اپنی پیاس کے مطابق سیر ہو کر پانی پیا، اور جانوروں نے بھی پیا، اور سارے برتن بھی بھر لیے، مگر وہ پانی پھر بھی اتنا ہی تھا مشکیزے میں جتنا پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی اور برتن تو نہیں بچا جس سے پانی بھرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سب نے پانی پی لیا ہے، جانوروں نے بھی پی لیا ہے، اور ہم سب نے بھی سیر ہو کر پانی پی لیا ہے۔ آپ نے مشکیزے کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا، مشکیزے میں اتنا ہی پانی تھا جتنا پہلے تھا۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا حضور کا یہ بھی معجزہ ہے۔ میرے حضور اللہ پاک کی برہان بن کر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی دلیل بے مثال بن کر تشریف لائے۔ آپ بے عیب بے مثال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر
مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے، اس لیے کوئی گندی چیز کا حضور سے واسطہ ہی کیا۔ میرے حضور تو گندوں کو پاک کرنے والے ہیں، گندوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کبھی حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم خوشبو سونگھتے جاتے، آپ جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ میں ایک غریب عورت رہتی تھی، اس کی بیٹی کی ایک شادی تھی۔ اس نے بازار سے خوشبو خریدنے کا ارادہ کیا، چل پڑی۔ چلتے چلتے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ سرکار دو عالم نے پوچھا، اماں تو بہت پریشان ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ اس عورت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، کل میری بیٹی کی شادی ہے اور وہ خوشبو لینے آئی تھی، خوشبو کہیں سے نہیں مل رہی، اگر ہو سکے تو میرا یہ کام ضرور کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں برتن دیں جس میں عطر لینا ہے۔ اس عورت نے برتن دیا تو فرمایا، یہ خوشبو میرے پسینے کی لے جا اور اپنی بیٹی کو لگا دے۔ وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ لے گئی اور بیٹی کو عطر کے طور پر لگا دیا۔ سارے محلے میں خوشبو پھیل گئی۔ لوگوں نے پوچھا، اماں یہ اتنی اچھی خوشبو کس نے دی تجھے؟ اتنی مہنگی خوشبو، اتنی زیادہ پھیلنے والی خوشبو، اماں بتاؤ کہاں سے لائی ہو؟ اماں نے کہا، یہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی، اس کے بچوں میں سے بھی حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا حضور کے بدن سے جو پسینہ تھا اس سے کتنی خوشبو آتی ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر جس سے الگ الگ خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ اماں جب اپنی بیٹی کو اس نے عطر لگایا تو سب محلے والے بھی پوچھنے لگے، یہ اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ تو اماں نے جواب دیا، یہ میرے پیارے نبی کی شان ہے، جس کے بدن کے پسینے سے اتنی خوشبو آتی ہے، اس کا خود مقام کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کا بدن اطہر جس چیز سے لگ گیا وہ بھی بے مثال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک کے پاس لوگ آئے اور کہا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کی کوئی بات سنائیں۔ حضرت انس اپنے گھر گئے اور دسترخوان اٹھا کر لے آئے اور فرمایا، اے لوگوں بتاؤ یہ دسترخوان صاف ہے یا میلا؟ تو صاحب نے کہا، یہ تو نظر آ رہا ہے یہ میلا ہے دسترخوان۔ حضرت انس نے وہ دسترخوان قریب ہی ایک تندور جل رہا تھا اس میں ڈال دیا، پھر چند منٹوں کے بعد ہاتھ ڈال کر نکال دیا۔ لوگ حیران ہو گئے اس دسترخوان کو دیکھ کر کہ وہ بالکل اسی جیسا ہی تھا جس طرح پہلے تھا۔ وہ دسترخوان اس کی نسبت صاف ہو گیا۔ سب نے عرض کیا، اے پیارے انس یہ کیا راز ہے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ایک دن میرے گھر حضور تشریف لائے تھے، حضور نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا اور اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ صاف فرمائے تھے۔ اب یہ کپڑا جب بھی میلا ہو جاتا ہے تو اسے میں صابن سے نہیں بلکہ آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے مگر کپڑے کو نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا معجزہ ایک اور آپ نے سماعت فرمایا۔ اسی طرح اور معجزات سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے جائیں۔ ذرا غور کرو، جس کپڑے سے حضور ہاتھ صاف فرما لیں اسے آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کی گود میں کھیلتے رہے، جس دائیا کی گود میں پرورش پائی، ایسی ماں کا مقام کیا ہوگا جس کے دل حضور کا درود و سلام پڑھیں تو بتاؤ وہ کیا دوزخ میں جل سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو جم کر درود و سلام پڑھے اور خوش ہو۔ ایک صحابی بہت بیمار تھے، انہوں نے 2 اونٹ بطور تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے اور عرض کیا، میرے لیے دعا بھی کروانا۔ جب وہ 2 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، میرے صحابی کو کیا ہوا؟ ساتھی نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ سخت بیمار ہے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے مٹی کا ایک ٹیلا اٹھایا، اس پر آپ نے اپنا باب دہن لگایا، فرمایا، یہ لے جاؤ،
اس کو پانی میں گول کر اس میرے صحابی کو پلا دینا۔ وہ صحابی مٹی کا ٹیلا لے کر چلا گیا اور اس کو پانی میں گول کر پلا دیا۔ اس کو جب پلانے ہی لگا تو اس نے جب پی لیا تو اسی وقت اس صحابی کو شفا مل گئی۔ سبحان اللہ، جن کے قدموں کا دون ہے آب حیات، کیا جن کے قدموں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے سونے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے، مدینے کا نام یثرب تھا، یعنی دکھوں اور غموں کی جگہ۔ جب سرکار دو عالم تشریف لے آئے تو شہر مدینہ بن گیا، اس کی خاک شفا بن گئی۔ جو ایک دفعہ مدینہ منورہ چلا جاتا وہ دوبارہ مدینے جانے کی تمنا کرتا۔ مدینے کی در و دیوار سے خوشبو آتی، مدینے کی گلیاں وہ ہیں جس میں مدینے کی ایک گلی وہ ہے جس میں حضور کی تلیاں مبارک لگی ہوئی ہیں۔ ایسے مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں، جب مدینے کی فضا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لیتے ہیں تو وہ ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور وہ رو کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کے در کا بھکاری ہوں، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، مجھے جیسے میری ظاہری بیماری دور فرمائی ہے ایسے ہی میرے دل کو روشن فرما دیجئے۔ اپنے تو اپنے رہے، اگر بیگانہ بھی آئے تو بے فیض نہ رہے۔ اسی طرح مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ نبینہ تھا، اور اس کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی۔ وہ اسلام لے آئی تھی، مگر باپ نے ابھی جو نبینہ باپ تھا اس نے ایمان نہیں تھا لایا، اس کی بیٹی نے ایمان لے آئی تھی، مگر اپنے باپ کی وہ بہت ہی خدمت کرتی تھی اور انہوں نے بہت ہی علاج کروائے، مگر ان کی آنکھوں کو کوئی آرام نہ پہنچا۔ ایک روز وہ لڑکی روتی ہوئی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کرم فرمائیں، میرا باپ آنکھوں کا اندھا بھی ہے اور دل کا بھی اندھا ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ ان کی آنکھوں کا نور دوبارہ آ جائے اور دل بھی اسلام کا شعور بن جائے۔ اور وہ بار بار حضور سے فریاد کر رہی تھی کہ میرا واحد سہارا میرا باپ ہے، آپ کرم فرمائیں اور اس کی بینائی لوٹا دیں۔ حضور نے اپنے پاؤں کی مٹی مبارک عطا فرمائی اور فرمایا، بیٹی جا اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی۔ لڑکی گھر گئی اور کہا، ابا جان، میں آپ کے لیے ایسی دعا لائی ہوں جو اسی وقت شفا دے دیتی ہے۔ یہودی نے کہا، کیا بیٹی، تو پھر جلدی کرو، میری آنکھوں میں ڈال دو۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی آنکھوں میں حضور کی خاک جب ڈالی تو اس کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت اس کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ وہ بولا، اے بیٹی، یہ بہت اچھی دعا ہے، بتا یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ لڑکی نے کہا، ابا جی، یہ میرے رسول پاک کے پاؤں کی خاک تھی جو میں نے آپ کی آنکھوں میں ڈالی ہے۔ یہ سنا تو یہودی نے پکار کے کہا، اے بیٹی، میں اس خدا کے پیارے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تیرا رسول سچا ہے، اس کا پیغام سچا ہے، اے بیٹی چل مجھے حضور کے قدموں میں لے چل۔ حضور کے دربار میں یہودی حاضر ہو گیا اور توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، بیٹی دیکھنا آنکھوں میں نور کیسا پیدا ہوا ہے اور دل میں اسلام کا سرور کیسا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ قرآن پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی دلیل کہا ہے، اور دلیل کا ہر طرح سے ممکن ہونا اور پاک ہونا ضروری ہے۔ قولی طور پر بے عیب ہو، بے عیب ہو، فعلی طور پر بے عیب ہو، کاروباری طور پر بھی، لین دین کے طور پر بھی بے عیب ہو، امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، سچی بات کرتا ہو، الغرض ہر معاملے میں اعلیٰ ہو، تو پھر وہ دلیل صادق بن سکتا ہے۔ خود قرآن نے کہا، آتیُوا اللہ و آتیُوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے،
اطاعت کی ہوتی ہے، اطاعت اس کی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہو۔ سوچنے کی تو بات یہ ہے نا کہ اطاعت اس کی ہوتی ہے جو ہمارے سامنے کوئی کام کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، اب زندگی میں اس کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ لیٹتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، تو کوئی بھی فعل نہیں ہے، تو پھر اس کی اطاعت کیسے کریں؟ تو فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پھر بات وہیں آ کر ختم ہوتی ہے کہ دعویٰ صادق بنانے کے لیے دلیل صادق ہونا ضروری ہے۔ اطاعت کرانے کے لیے جس کو بھیجا وہ ہر طرح سے مکمل ہوگا تو اس کی اطاعت ہو سکے گی۔ زندگی میں ہر مرحلے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل پائے جاتے رہیں۔ کسی بھی مقام پر کوئی دشمن انگلی اٹھا کر یہ کہتا ہوا نظر نہیں آیا کہ فلاں موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خرابی کی، فلاں موقع پر ہم سے یہ دھوکہ کیا، بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کے دین کو ہم نہیں مانتے، مگر اس ذات میں کوئی نقص نہیں، اس کی ذات بے عیب ہے، وہ صادق و امین ہے۔ تو پھر یہ کہنا تو بنتا ہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ المبین۔